السلام علیکم، اقرا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اسامہ صداقت۔ ہیڈ لائنز میں شامل کریں گے آج کی تازہ خبریں۔ نئی حکومت آنے کے بعد پاکستان اور امریکہ میں پہلا اعلیٰ سطحی رابطہ۔ پاکستانی سفیر علی جہانگیر کا دورہ پینٹاگون، امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس سے ملاقات۔ ایم کیو ایم نے وفاق میں تحریک انصاف کی حمایت کا معاملہ رابطہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ سیاسی معاملات پر خاموش رہنے والے ٹیسٹ کرکٹر جاوید میانداد نے اچانک ٹی20 بیٹنگ شروع کر دی۔ سابق بیٹسمین جاوید میانداد عام انتخابات کے نتیجے میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کی مبینہ خرید و فروخت پر پھٹ پڑے۔ نواز شریف، مریم اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت آج ہوگی۔ عوام کے لیے بری خبر، اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے تک اضافہ کرنے کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی۔ اور امریکہ کھل کر پاکستان کے خلاف سامنے آ گیا۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پیکج چینی قرض کی ادائیگی میں استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے واضح کر دیا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا 125واں یوم پیدائش آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے رابطہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں، ایسا وزیر اعلیٰ لائیں گے جس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ نیپرا نے بھی عوام پر مہنگائی کا کوڑا برسا دیا، بجلی کے نرخوں میں فی یونٹ اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ مرکز اور پنجاب میں اکثریت حاصل کر لی، قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب تحریک انصاف کا ہوگا، کاف لیگ مرکز اور پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ ہوگی۔ پاکستان آرمی ایویشن کے پائلٹس نے لاتوک چوٹی پر ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے چوٹی پر پھنسے روسی کوہ پیما کو بچا لیا۔ اور ڈالر کی قدر میں مزید 2 روپے کمی، انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان برقرار ہے اور ایک امریکی ڈالر کی قیمت فروخت 123 روپے ہو گئی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبریں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ نئی حکومت آنے کے بعد پاکستان اور امریکہ میں پہلا اعلیٰ سطحی رابطہ۔ پاکستانی سفیر علی جہانگیر کا دورہ پینٹاگون، امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس سے ملاقات۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر علی جہانگیر صدیقی نے پینٹاگون کا دورہ کیا اور وزیر دفاع جیمز میٹس سے ملاقات کی۔ پاکستان کی درخواست پر کی گئی ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
چارج سنبھالنے کے فوراً بعد امریکہ میں مقیم پاکستانی برادری کے لیے سرکردہ ارکان کے نام لکھے گئے۔ خط میں علی جہانگیر صدیقی نے تارکین و وطن کے تعاون سے بڑے اور دور رس مقاصد کے حصول کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات میں بڑی بہتری کی گنجائش ہے۔ ایم کیو ایم نے وفاق میں تحریک انصاف کی حمایت کا معاملہ رابطہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ کراچی وفاق میں حکومت سازی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی حمایت حاصل کرنے کراچی پہنچے، جہاں انہوں نے ایم کیو ایم رہنما سے ملاقات کی۔ تاہم ایم کیو ایم نے حمایت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ رابطہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ جہانگیر ترین رات گئے کراچی پہنچے اور ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تبدیلی ہمارا نظریہ ہے اور وہ ہم لے کر آئیں گے۔ اب ہمیں پاکستان تبدیل کرنا ہے اور کراچی کو تبدیل کرنا ہے۔ بعد ازاں جہانگیر ترین بہادرآباد میں ایم کیو ایم کے مرکز پہنچے، جہاں فاروق ستار، وسیم اختر اور خواجہ اظہار الحسن سمیت دیگر نے ان کا استقبال کیا۔ پی ٹی آئی کے وفد میں جہانگیر ترین کے علاوہ فردوس شمیم نقوی اور عمران اسماعیل شامل تھے، جنہوں نے ایم کیو ایم کی مرکزی قیادت سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد جہانگیر ترین نے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ ایم کیو ایم کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ عمران خان کہہ چکے ہیں الیکشن پر جس کے بھی تحفظات ہیں انہیں کلیئر کر دیں گے۔ ہم تمام پارٹیوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، ہمارے مینڈیٹ کا بھی احترام کیا جائے۔ خالد مقبول نے کہا کہ جہانگیر ترین سے ہونے والی ملاقات میں جو گفتگو ہوئی وہ رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے۔ امید ہے تعاون کی راہیں کھلی رہیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی ترقیاتی منصوبوں پر رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا۔ ہمارے درمیان تلخیوں کی جو تاریخ تھی وہ تعاون میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ٹارگیٹڈ آپریشن کے بعد ٹارگیٹڈ ترقی بھی شروع ہوگی۔ اس موقع پر جہانگیر ترین نے کہا کہ ہم نے ایم کیو ایم کو کسی وزارت کی پیشکش نہیں کی، ہم نے بیٹھ کر کراچی اور عوام کے مسئلے حل کرنے کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ مثبت مذاکرات ہوئے ہیں۔ کراچی کی عوام نے تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کو مینڈیٹ دیا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے اپنا نہ سوچیں، عوام کا سوچیں۔ رہنما تحریک انصاف نے کہا کہ کراچی میں جس طرح سرمایہ کاری ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف کے منشور میں شامل ہے کہ کراچی کے بنیادی مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں پانی، ٹرانسپورٹ، سڑکوں، کچرے کے مسائل حل کریں گے۔ ہم کے پی کے میں ایسا بلدیاتی نظام لائے ہیں جس کو سب مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو وفاقی حکومت میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ کی سیاست نہیں کریں گے۔ وفاق بھرپور طریقے سے کراچی کی ترقی میں شریک ہوگا۔ وفاق کا جو پروجیکٹ رکا ہوا ہے اسے فوری طور پر فنڈز جاری کریں گے۔ ذرائع نے اقرا ٹی وی کو بتایا کہ ایم کیو ایم نے تحریک انصاف کی حمایت کے عوض مطالبات کی فہرست تیار کر لی ہے، جن میں کراچی پیکج، بلدیاتی اختیارات کے لیے آئین میں ترمیم اور انتظامی یونٹس کے مطالبات سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ مطالبات میں کراچی میں کمیونٹی پولیس اور ماس ٹرانزٹ کے منصوبے بھی شامل ہوں گے۔ ایم کیو ایم کا چوری کے مینڈیٹ والی جماعت کے ساتھ بیٹھنا سوالیہ نشان ہوگا: سابق گورنر سندھ۔ ذرائع کے مطابق مطالبات منظور ہونے کی صورت میں ایم کیو ایم تحریک انصاف کو وزیر اعظم کے لیے حمایت کا یقین دلائے گی۔ نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانتوں پر درخواست کی سماعت آج ہوگی۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں قید کی سزا پانے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کریں گے، جبکہ عدالت نے گزشتہ سماعت پر تمام اپیلوں پر نیب کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا تھا۔ احتساب عدالت سے سزا پانے والے تینوں مجرموں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کی الگ الگ درخواستیں دائر کی ہیں۔ وکلا صفائی کے اٹھائے گئے نکات زیر بحث لانے کی ضرورت ہے: ہائی کورٹ۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف ناساز طبیعت کے باعث ڈاکٹروں کے مشورے سے پمز ہسپتال اسلام آباد میں زیر علاج ہیں، جبکہ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ سیاسی معاملات پر خاموش رہنے والے ٹیسٹ کرکٹر جاوید میاں-داد نے اچانک ٹی20 بیٹنگ شروع کر دی۔ جاوید میاں-داد کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ منتخب نمائندوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ عوام نے تمہیں ووٹ دیا ہے، تم عوام کا ضمیر کیوں بیچ رہے ہو؟ یہ باتیں کرتے ہوئے جاوید میاں-داد کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ خیال رہے کہ 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد اب وفاق اور مرکز میں حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطے کا سلسلہ جاری ہے۔ تحریک انصاف کو مرکز اور پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے دوسری جماعتوں کی حمایت درکار ہے، جس کے لیے وہ سرتوڑ کوششیں کر رہی ہے۔ امریکہ کھل کر پاکستان کے خلاف سامنے آ گیا۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پیکیج چینی قرض کی ادائیگی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ہم اس بات پر نظر رکھیں گے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ممکنہ مالی پیکیج کو چینی قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال نہ کر پائے۔
امریکی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کا خواہاں ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کو کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے، ایسے بیل آؤٹ کا کوئی جواز نہیں جس سے چینی قرضے ادا کیے جائیں، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ہم اس حوالے سے آئی ایم ایف کے اقدامات پر نظر رکھیں گے۔ غیر ملکی اخبار فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان آئی ایم ایف سے $12 ارب قرض کے پیکج کی تیاریاں کر رہا ہے، تاہم آئی ایم ایف کے ترجمان نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کسی قسم کے بیل آؤٹ پیکج کی کوئی درخواست نہیں ملی اور نہ ہی اس سلسلے میں پاکستانی حکام سے کوئی بات ہوئی ہے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا 125واں یوم پیدائش آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 میں کراچی میں پیدا ہوئیں۔ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی فاطمہ بچپن سے ہی اپنے بڑے بھائی محمد علی جناح سے بہت قربت رکھتی تھیں۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ جدوجہد کی اور خواتین کو متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمت اور حوصلہ تھیں اور ان کی وفات کے بعد بھی محترمہ فاطمہ جناح نے پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ محترمہ فاطمہ جناح پیشے کے اعتبار سے ڈینٹسٹ تھیں اور اپنے کیریئر کے کامیاب ترین دنوں میں انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ دینے کے لیے بمبئی میں قائم اپنا کلینک بند کر دیا اور تحریک پاکستان میں سرگرم ہو گئیں۔ وہ قائد اعظم کی سب سے قابل اعتماد مشیر تھیں اور انتہائی اہم ترین قومی معاملات میں قائد اعظم انہی سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے قائد اعظم کی رحلت کے بعد سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن پھر ایوب خان کے خلاف میدان سیاست میں سرگرم ہو گئیں۔ اپنے بھائی کے ساتھ کی گئی جدوجہد کے دنوں کو انہوں نے اپنی کتاب مائی بردر میں قلم بند کیا ہے۔ وطن عزیز کے لیے خدمات کے صلے میں فاطمہ جناح کو مادر ملت کے خطاب سے نوازا گیا۔ فاطمہ جناح 9 جولائی 1967 میں انتقال کر گئیں۔ سرکاری سطح پر آپ کی موت کی وجہ حرکت قلب بند ہونا بتائی گئی ہے۔ آپ کی تدفین قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں کی گئی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نریندر مودی نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو ٹیلی فون پر الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ نریندر مودی نے کہا کہ پاکستان سے تعلقات میں نئے دور کے آغاز کے لیے پھر تیار ہیں۔ معاملات آگے بڑھانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ اس موقع پر عمران خان نے نیک خواہشات پر بھارتی وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بات چیت کے ذریعے تنازعات کے حل کی تدبیر کی جائے گی۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ جنگ خون ریزی سے تنازعات کے حل کی بجائے المیہ جنم لیتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے مشترکہ تدابیر کرنی ہوں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں، ایسا وزیر اعلیٰ لائیں گے جس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے پی اور پنجاب کے لیے عمران خان سب کی رائے لے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے نمبرز پورے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب کا ووٹر پی ٹی آئی کی طرف آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد امیدوار بھی تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ عمران خان نے بھی کہا جو حلقہ کہیں گے کھولیں گے۔ تحریک انصاف کو حلقے کھلوانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت بننی چاہیے۔ رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہونی چاہیے۔ ایوان صدر کا تقدس ہے، اسے برقرار رکھنا چاہیے۔ میری خواہش ہے وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری 14 اگست کو ہو۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اچھا پیغام دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے رخنہ ڈالنے کی کوشش کی۔ مولانا فضل الرحمان اب اکیلے ہو گئے ہیں۔ الیکشن ہو گئے، اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر ملکی مبصرین، اقوام متحدہ اور فافن نے الیکشن کو درست قرار دے دیا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، عالمی طور پر الیکشن کو مانا گیا ہے۔ عوام نے بھی الیکشن 2018 کو مان لیا ہے۔ تحریک انصاف کو 1,68,00,000 ووٹ ملے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ نئے پاکستان کا ہے۔ پی ٹی آئی مشکل حالات میں حکومت سنبھال لے گی۔ عوام جلد بہتر نتائج دیکھیں گی۔ نیپرا نے بھی عوام پر مہنگائی کا کوڑا برسا دیا، بجلی کے نرخوں میں فی یونٹ اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جون 2018 کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کر دی ہے۔ نرخوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ بجلی کے نرخوں میں اضافے کے بعد صارفین کو 6,50 ارب روپے کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ فیصلے کا اطلاق کے الیکٹرک اور زرعی صارفین پر نہیں ہوگا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 70 پیسے اضافے کی درخواست دی تھی، تاہم نیپرا کی جانب سے بجلی کی قیمت میں 50 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ مرکز اور پنجاب میں اکثریت حاصل کر لی، قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب تحریک انصاف کا ہی ہوگا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ تحریک انصاف نے وفاق اور پنجاب میں اپنے نمبر پورے کر لیے ہیں۔ کاف لیگ پنجاب اور مرکز میں تحریک انصاف کی
حکومت کا حصہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ لاہور اور اسلام آباد میں حکومت ہماری ہوگی، اس پر قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں ہمارے پاس 168 ارکان کی حمایت موجود ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اس وقت ہماری نشستیں خواتین آزاد امیدواروں اور اتحادی جماعتوں کو اکٹھا کر کے 180 کے قریب ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں تحریک انصاف کی مخلوط حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور اس کے لیے مذاکرات بھی جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب تحریک انصاف سے ہوگا اور اس کا فیصلہ عمران خان خود کریں گے۔ پاکستان آرمی ایوی ایشن کے پائلٹس نے لاتوک چوٹی پر پھنسے ہوئے ایک روسی کوہ کو بچا لیا۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے ISPR کے مطابق روسی کوہ پیما الیگزینڈر گوکوف 25 جولائی سے لاتوک پیک 1 پر 20,650 فٹ کی بلندی پر پھنسا ہوا تھا اور اس کے پاس 3 دن قبل کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا۔ ISPR کا مزید کہنا تھا کہ برفانی بادلوں کے سبب روسی کوہ پیما کو تلاش کرنے میں مشکلات کا سامنا رہا، جبکہ ریسکیو کرنے کی کوششیں 26 سے 30 جولائی تک جاری رہیں اور لاتوک پیک 1 پر پھنسے روسی کوہ پیما کو پاک فوج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مشکل آپریشن میں ریسکیو کیا۔ ڈالر کی قدر میں مزید 2 روپے کی کمی اور امریکی ڈالر کی قیمت فروخت 123 روپے ہو گئی۔ آج ٹریڈنگ کے آغاز پر پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے کی کمی واقع ہوئی، جس کے بعد ایک امریکی ڈالر کی قیمت فروخت 123 روپے کی سطح پر آ گئی۔ دوسری جانب دوران کاروبار ڈالر کی قیمت خرید 122 روپے 80 پیسے پر موجود ہے۔ گزشتہ روز بھی انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں گراوٹ کا سلسلہ جاری رہا تھا اور مارکیٹ کے اختتام پر ڈالر کی قدر 125 روپے 4 پیسے رہی۔ فی الوقت اقرا ٹی وی سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اقرا TV.pk۔